My brothers and my sisters, when we read Gospel of John chapter 14th verse 6, said Jesus, I am the way, the truth and the life. No can anybody come to Father without me. यसु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. When we read Isaiah chapter 35 verse 8 to 10, Prophet Isaiah prophesied about Jesus Christ. A highway shall be there and a road. It shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it. اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا. اور وہ مقدس راہ کون سی ہے؟ وہ شاہراہ کون سی ہے جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا؟ وہ شاہراہ یسوع مسیح ہے، جس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. It shall be for others, all thou fool shall not go astray. اور وہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے. اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور اس کے قدموں میں آ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی دے دیں گے، اور اگر وہ بے وقوف بھی ہوں تو وہ عقل اور دانائی سے معمور ہو جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ، یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے لوگ، اور وہ اس قدر عقل مند ہو جائیں گے کہ لوگ ان کی عقل سے، ان کی دانائی سے دنگ رہ جائیں گے. یسوع کے شاگرد جو تھے وہ سب کے سب ان پڑھ اور مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ماہی گیر تھے. اور جب وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، وہ یسوع کی منادی کر رہے تھے اور بہت سی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی باتیں کر رہے تھے، تو سردار کاہنوں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے اور ادھر ادھر کے عقل مند لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں عقل کہاں سے آ گئی، ان میں یہ حکمت کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ یاد کر کے کہنے لگے کہ یہ وہ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں، جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں.
اور خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے I prayed the Lord, He answered me, He freed me from all my fears. From all my fears. The priest looked to him. The priest looked to him and they were glad. اور میں نے خداوند کے حضور دعا کی، میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے دل، ان کے دماغ روشن ہو گئے، ان کے دل اور دماغ روشن ہو گئے۔ اور یہی بات خداوند کا بندہ یسایہ نبی کہتا ہے، یسایہ نبی کہتا ہے کہ جو کوئی یسوع کے ساتھ چلے گا اور وہ گمراہ نہیں ہوگا بلکہ عقل مند اور دانا بن جائے گا، جیسا کہ لکھا ہے A highway shall be their road. A highway shall be their road. It shall be called the highway of holiness. It shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it. It shall be for others. All thou fool shall not go astray. بیوقوف بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے، کیونکہ وہ عقل اور دانائی اور روشنی اور ہر طرح کی برکت حاصل کریں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایمان لائے گا، یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی میرے پیچھے چلے گا اور جو کوئی مجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اور وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا، وہ بے وقوف نہیں رہے گا، وہ کم عقل نہیں رہے گا، بلکہ وہ دانا بن جائے گا اور دناؤں کی مانند چلے گا، اور اس کے دل اور دماغ اور اس کی راہیں روشن ہو جائیں گی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No can anybody come to Father without me. Hallelujah. میرے بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں۔ اور پھر جب آپ یسوع کے ساتھ چلیں گے، یسوع کی پیروی کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی سے ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر جو وہ جاتا رہے گا، جیسا کہ یسایہ کی کتاب اس کے 35ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، No lion shall be there. No lion shall be there. Nor shall any raven beast go up on it. وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا۔ ہالےلویا۔ اور یسوع کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے سامنے نہ کوئی بھیڑیا رہے گا، نہ کوئی شیطان کی طاقت رہے گی، نہ کوئی خوف رہے گا، بلکہ وہ دلیر ہو کر خداوند کے
حضور بڑھتے اور چلتے جائیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ سوائے اس کے کہ جس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ Who is he who overcomes the world? Who is he who overcomes the world? That whoever believe that Jesus is the Son of God. Hallelujah. جو کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا اور اپنی زندگی اسے دے دے گا، اور اس کی زندگی میں نہ تو تاریکی رہے گی نہ خوف رہے گا، بلکہ اس کی راہیں روشن ہو جائیں گی، بلکہ وہ دنیا کا مغلوب کرنے والا بن جائے گا۔ اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ وہ پطرس رسول جس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کر دیا، لیکن جب اس نے دوبارہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی اور اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ 120 کی جماعت میں سے سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی دلیری کے ساتھ منادی کرنے لگا۔ ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر اس کی زندگی سے جاتا رہا، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر جاتا رہا۔ جن اسرائیلیوں سے وہ ڈرا ہوا تھا، جن اسرائیلیوں سے وہ گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، لیکن ان کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں آیت پڑھتے ہیں، ایکٹس چیپٹر 2 ورس 36 to 37. Therefore let all the house of Israel know surely God has made this Jesus whom you crucified. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart. And they said to Peter and the rest of the apostles' men, Brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, for you shall receive the gift of Holy Spirit. پطرس نے کہا، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ اسی یسوع نے جسے تم نے مصلوب کیا، اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو، تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور اسی روز 3000
आदमियों के करीब उनमें मिल गए। 3,000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और वो जो डरा हुआ शख्स था, घबराया हुआ शख्स था, जब वो यीशु की पैरवी में आ गया, रूह कुद्दस से मामूर हो गया, तो वही दुनिया का मगलूब करने वाला बन गया। वही दुनिया का मगलूब करने वाला बन गया। आज सेंट पीटर, पतरस रसूल, दुनिया में जाना पहचाना जाता है। दुनिया का कैफा भी कहलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई यीशु के साथ चलेगा और वो गुमराह ना होगा, बल्कि वो दिलेर हो जाएगा। और जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा, यीशु पर ईमान लाएगा, वो दुनिया का मगलूब करने वाला बन जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पास आएं और आपकी ज़िंदगी से हर तरह का खौफ जाता रहेगा। बल्कि जब हम अय्यूब की किताब का मुताला करते हैं, तो अय्यूब की किताब में और उसका 28वें बाब की 22वें बाब की जब हम 23वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, जॉब चैप्टर 22 verse 23, if you return to the Almighty, you will be built up. If you return to the Almighty, you will build up. If you remove your iniquity from your tents, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा। हालेलुया, बशर्ते के सारी नाराज़गी को अपने ख़ैमा से दूर कर दे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। You will declare a thing, it will be established for you. You will declare a thing, it will be established for you. So the light will shine your ways. So the light will shine your ways. और जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा, जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। ज़िंदगी का नूर पाएगा, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। दुनिया का नूर मैं हूँ। राहों को रोशन करने वाला, राहों को रोशन करने वाला, अक्ल और दनाई और हिकमत से मामूर करने वाला, और हर तरह के खौफ से निकालने वाला, हर तरह के डर से निकालने वाला और दिलेरी देने वाला मैं हूँ, और मेरे पास आओ। और यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। Jesus said, come to me all you who labor. Come to me all you who labor and are heavy laden. I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle, lowly in heart. You will find a rest for your souls. Hallelujah. Hallelujah. You will find a rest for your souls. आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया।
My yoke is easy, my burden is light. Hallelujah. یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. ہاللیلویہ. یسوع کا بوجھ ہلکا ہے. اور یسوع کے قدموں میں اور یسوع کو اپنی زندگی دیں اور اس کی راہوں پر چلیں اور وہ آپ کی راہوں کو روشن کرے گا, ہر طرح کی دنائی بخشے گا. یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. I am the way, the truth and the life. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. Hallelujah. God bless you, my brother and my sisters.